اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے حصہ، یہ حتیم کہلاتا ہے، حتیم. اور اس کے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جو پانی جمع ہوتا ہے، اس پانی کے نکلنے کی جگہ اس کو بولتے ہیں میزاب رحمت. تو خانہ کعبہ کے اوپر جب بارش ہوتی ہے، اس کی چھت کے اندر جو پانی جمع ہوتا ہے وہ میزاب رحمت سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. حتیم جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ حتیم بھی عین خانہ کعبہ ہے. یعنی اگر کوئی حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو یہ جو باؤنڈری ہے گول، یہ بھی خانہ کعبہ کی عمارت میں شامل تھی. ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں چھت نہیں تھی، صرف دیواریں کھڑی کی تھی انہوں نے. جب حضور علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو مکے والوں نے یہ طے کیا کہ بھئی جو حلال کا پیسہ اس سے خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے. تو حلال کے پیسے میں لکڑیاں آئیں کم، سامان آیا کم، تو اس کی چوکور عمارت بنائی گئی. اور وہ حصہ جو عمارت میں شامل نہیں کیا جا سکا اس کی باؤنڈری بنا دی نشانی کے لیے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. لیکن چونکہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اس کو عمارت میں شامل نہیں کر سکے. تو یہ بھی ایک رحمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ جو وزیر آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، ان کو دروازہ کھلتا ہے خانہ کعبہ کو، اندر چلے جاتے ہیں. اور ہم جیسے غریبوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی تو کیا کریں گے؟ حتیم میں جا کے پڑھ لیں گے، تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. ابھی جو خانہ کعبہ تعمیر ہے ہمارے سامنے، یہ حضور کے زمانے کا نہیں ہے. حضور کے زمانے کا یہ خانہ کعبہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کروایا. تو حضور جس طرح چاہتے تھے اس طرح تعمیر کروایا. پیارے آقا یہ چاہتے تھے کہ حتیم کو بھی خانہ کعبہ کی عمارت میں لے لیا جائے اور خانہ کعبہ کی 2 دروازے بنے، ایک داخل ہونے کا اور ایک باہر نکلنے کا. اور تیسرا حضور یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا نہ ہو. اس طرح بھی اونچا ہے نا کہ عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا، سیڑھی لگانی پڑتی ہے. حضور چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے ساتھ ہو تاکہ آرام سے جائیں اور دوسری طرف سے باہر نکل جائیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کروا دیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف نے اس کو ڈیمولش کروایا. وہ سمجھے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی مرضی سے کیا، حالانکہ وہ حضور کی خواہش کے مطابق تھی. اور پھر وہ دوبارہ اسی طریقے سے تعمیر کی جس طرح زمانے جاہلیت میں یہ تعمیر ہوا. اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو چاہا کہ حضور کی خواہش کے مطابق تعمیر کروائے، لیکن جو ہے وہ اس خوف سے دوبارہ تعمیر نہیں کروائے کہ ہر بادشاہ جو ہے اس کو توڑ کے پھر دوبارہ بنانا شروع کر دے تو اس کی ہیبت ختم ہو جائے. تو یہ میزاب رحمت ہے. اس میں 2 باتیں مزید یہ کہ جو میزاب رحمت کی جو دیوار ہے اس کے نیچے حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا مزار وہ یہی مدفون ہے میزاب رحمت کی دیوار کے نیچے. اور یہ جو میزاب رحمت ہے یہ بالکل حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف ہے. یعنی اگر کوئی میزاب رحمت کی سیڑھ میں آئے، الٹے ہاتھ پہ میزاب رحمت اور سیدھے ہاتھ کی طرف رخ کرے تو حضور کی سنہری جانیوں کی طرف رخ ہوتا ہے اس کا. تو ہمارے اکابرین جب یہاں طواف کرتے تو میزاب رحمت کے پاس آ کر سیدھے ہاتھ پہ رخ کر کے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر آگے طواف کرتے ہیں. چلیں.